إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. मोहतरम हाज़िरीन जुमा और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो कायनात की हर चीज का अकेला मालिक है, मुख्तार है और हर चीज उसकी मातिहत में है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, आज मैं आप हज़रात के सामने इस खुतबे जुमा में जो मौजू लेकर खड़ा हुआ हूँ, इस मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू करने के लिए वो मौजू है नींद अल्लाह की एक अजीम नेमत। नींद, हम जो नींद करते हैं, सोते हैं, ये क्या हकीकत है इसकी, कुरान हदीस ने इसके ताल्लुक से क्या बात कहा है, हम इसमें कौन सी सुन्नतें हैं जिनको छोड़ रहे हैं, इन चीजों को इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। नींद अल्लाह की एक अजीम नेमत। मोहतरम हज़रात, अभी जो सूरह नबा की पहले सफ़े की चंद आयत मैंने आपके सामने 30वें पारे की पहली सूरत है सूरह नबा, जिसकी चंद आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए, तुम्हारे रहने के काबिल नहीं बनाया। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, और हमने पहाड़ों को मेज बना करके जमीन पे गाड़ दिया। आज जमीन जो अपनी असली हालत पर है वो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मेज बनाकर गाड़ दिया, इसलिए वो बैलेंस बाकी रखी हुई है।
والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو نیند کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ کر دیا، رات کو تاریکی کو تمہارے لیے۔ محترم حضرات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی ایک نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جو نعمت نیند کی نعمت ہے اس نعمت کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بات کریں گے اور اسی سے تعلق باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیند حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کے اندر یہ سبق اور نصیحت اور عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کاملہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کا سب سے بڑا پیغام اور سبق ایک نیند کے ذریعے سے دیا گیا۔ مخلوقات کے ساتھ نیند کا آنا، نیند کی صفت انسان کے کمال ہونے کی علامت ہے، مکمل ہونے کی علامت ہے، لیکن یہ نیند کی صفت، یہ عادت، یہ ہیبٹ خالق کے لیے یعنی اللہ کے لیے کمزوری ہے، اس لیے اس عیب سے، اس کمی سے ہمارا رب پاک ہے۔ ہمارا رب ان تمام علوم سے کیا ہے؟ پاک ہے، ان تمام صفات سے پاک ہے جو مخلوقی صفات ہے، جو بندوں کو ضرورت ہے جن چیزوں کی۔ اس لیے آیت الکرسی کو آپ پڑھیے، آیت الکرسی میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ ہمارا آپ کا ساری کائنات کا معبود برحق وہ ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ پلک نہیں جھپکتا ہے۔ پلک جھپکنا اور نیند آنا یہ تو بندوں کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نیند کبھی نہیں آتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اپنے بندوں کے ہر چیزوں سے باخبر ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر توحید کا ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ وہ رب ہے جو اس چیز پر قادر ہے۔ لہذا ابھی اور بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان تمام چیزوں سے آپ اندازہ کریں گے ان تمام باتوں کا۔ لہذا خصوصاً نیند ہر انسان کرتا ہے، اس لیے نیند کے لیے خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، سکوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کو تقاضا ہے کہ اندھیرا ہو، نیند کو تقاضا ہے کہ ماحول بالکل شانت ہونا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں آپ، جیسی شام ہوتی ہے، رات کی اندھیرا جیسے جیسے بڑھنا شروع ہوتا ہے، انسان کو ویسی ہی نیند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انسانوں کو ویسی ویسی تھکاوٹیں انسان کی بڑھنے لگتی ہیں۔ انسان جیسے کھانے پینے کا ضرورت مند ہے، جیسے انسان کو کھانا پینا انسان کی زندگی میں ضروری ہے، ویسی ہی نیند بھی انسان کی زندگی میں ضرورت ہے اور ضروری ہے۔ جو انسان نیند کے معاملے میں صحیح طریقے سے اس کو نیند آتی ہے تو ایک صحت مند ہونے کی علامت اور پہچان بتلائی گئی ہے۔ اور جس انسان کو نیند نہیں آتی اس کی زندگی میں بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اطمینان سے وہ زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، نیند تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن نیند کی جو مٹھاس ہے، نیند کا جو سکون ہے اور اطمینان ہے، حقیقت میں ان لوگوں کو یہ حاصل ہوتا ہے جو دن بھر دھوپ کی روشنی میں، تپش میں، گرمی میں، شدت میں آپ دیکھیں گے کہ مزدوروں کو مزدوری کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کسانوں کو اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، ہارڈ اور سخت کام جو لوگ کرتے ہیں، جسم جب جواب دے دیتا ہے، جسم جب تھک جاتا ہے، جب ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر کام نہیں کرتے، دماغ کام نہیں کرتا، جسم انسان کا اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہی انسان رات کی جو نیند کرتا ہے تو رات کی نیند ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے اور ساری تھکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ آپ دیکھو انسان رات میں آرام کیا کرتا ہے، نیند میں اللہ نے ایسی کیمیائی طاقت و قوت اور ایسی تاثیر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ وہی انسان صبح سویرے جب اٹھتا ہے تو فریش ہو کر کے اٹھتا ہے، جو ہاتھ، جو پیر، جو جسم کام کرنے
کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، صبح کیا ہوا کہ پھر دوبارہ ہر چیز کرنے کے لیے وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اپنی مقصد زندگی میں وہ انسان لگ جاتا ہے، اور اپنی معاملات پر وہ انسان برابر کام کو انجام دینے لگتا ہے میرے بھائی۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے ساتھ اللہ نے سکون اور اطمینان کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کے اندر نیند کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں سکون اور اطمینان کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، نیند حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اس لیے نیند کا تذکرہ قرآن نے موت کے ساتھ بھی کیا ہے۔ نیند کا تذکرہ قرآن مجید نے موت کے ساتھ بھی کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان حقیقی موت سے پہلے ایک مرتبہ انسان مر جاتا ہے۔ حقیقی موت سے پہلے انسان، حقیقت میں جو انسان سوتا ہے انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن انسان کے جسم سے اس کا تعلق اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان سانسیں لیتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، اور موت جب واقع ہوتی ہے تو مکمل طور پہ انسان کی ساری حرکتیں انسان کی بند ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا جب ہم اور آپ سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسمک اللہم اموت، اللہ تیرے نام سے ہم مر رہے ہیں۔ لہذا رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا ہے، اور صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سے، نئی زندگی سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے۔ لہذا ہم اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیری بڑائی ہے، اللہ تیرا بزرگی ہے، اللہ تیری شان اس لائق ہے کہ پروردگار تو نے پھر سے ایک بار ہمیں نئی زندگی عطا کر دیا۔ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم مر رہے ہیں، بسمک اللہم اموت، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہوئے، بزرگی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور کافروں کی تعداد ہزاروں میں۔ اللہ اکبر۔ اتنی معمولی سی تعداد مسلمانوں کی، وہ بھی نہتہ ہیں، ان کے پاس یعنی اسلحہ کی کمی ہے، بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتوں کا نزول اللہ رب العالمین نے میدان جنگ کے اندر کیا، وہیں پر آپ سورہ انفال کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ باقاعدہ طور پر جنگ کے لیے تیار ہیں، ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس حالت میں کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذ یغشیکم النعاس عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار گر رہے تھے، یعنی ایسی نیند اللہ نے کیا تاکہ صحابہ کرام پوری طرح سے فریش ہو جائیں، ان کا ذہن فریش ہو جائے، ان کا ہاتھ، ان کا پیر، ان کا جسم مکمل طور پر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ہر طرح کی تکلیف اور پریشانیوں کے ذہن میں جو ہے ہماری تعداد کم ہے یا اور کوئی پریشانی جو ان کے ذہنوں میں ہے، وہ تمام چیزیں نکل جائے اور فریش ہو کر کے، ریفریش ہو کر کے وہ باقاعدہ طور پر اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اندازہ کیجیے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، نیند کتنی بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین کی۔ لہذا امیر اور مالدار سب سے زیادہ غریبوں کی جس نعمت پر رش کرتے ہیں وہ نیند۔ ایک غریب کو دیکھو، دن بھر مزدوری کرتا ہے، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے، اس کو کیسی نیند آتی ہے۔ کسی درخت کے نیچے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سو جاتا ہے، کیسی نیند آتی ہے اس کو۔ یعنی سڑک کے کنارے سو جاتا ہے، بس اسٹینڈ میں سو جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن میں سو جاتا ہے، دیکھو کیسی نیند آتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو بڑے بڑے محلوں کے اندر، لگژری روم کے اندر نیند کی گولیاں کھا کر کے انہیں نیند نہیں آتی ہے، پوری رات وہ پریشانی اور بے قراری کے
شاعر نے کیا ہے بہترین انداز میں کہا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھایا کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان مشرکوں سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مسلسل دن ہی دن کر دیتا، سورج اگر نہیں ڈوبتا، مکمل دن ہی دن ہو جاتا، تو تمہارے یہ جھوٹے خدا، تمہارے یہ پتھروں کے خدا جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تمہارے خدا کیا رات کو لا لیتے، رات کو لے آتے کیا ہے؟ کیا یہ سورج کو ڈبا دیتے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے باقاعدہ طور پر۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری مخلوقات دیکھیں رات کے وقت میں سوتی ہے، ساری مخلوقات، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے سارے کے سارے راتوں کو اندر آرام کرتے ہیں۔ اس رب کی قدرت کاملہ اور توحید الوہیت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے کہ دیکھو ایک پرندہ درخت کی ڈالیوں پہ اپنی نیند پوری کر رہا ہوتا ہے، کون ہے جو اس کو درخت پر سے گرنے سے بچاتا ہے؟ کون ہے جو درخت پر سے اس کو گرنے نہیں دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ خود بخود ہماری آپ کی سب کی فطرت اور نیچر یہ جواب دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، وہ ہے اللہ کی ذات۔ لہذا نیند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب ہیں، کچھ عادتیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگیوں میں نیند کے ذریعے سے ہم کو سکون اور اطمینان کیوں نہیں حاصل ہو رہا؟ آج سکون اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آج ہم شریعت کی بہت بڑی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آج ہم بہت زیادہ فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آج ہماری آدھی راتیں بیکار کاموں میں، بےہودہ کے کاموں میں ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، ہم واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ادھر ادھر بھٹکنے میں، آوارہ گردی کرنے میں ہم اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اور آخری مرحلے میں جب انسان کو اٹھنا چاہیے اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، الحمدللہ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں مکمل طور پہ بھر جاتی ہیں، فل ہو جاتا ہے۔ فجر کے اندر کیوں نہیں یہ منظر نظر آتا ہے؟ ظہر کے اندر کیوں نہیں یہ منظر نظر آتا ہے؟ عصر کے اندر کیوں نہیں یہ منظر نظر آتا ہے؟ ہم سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اس وقت جو خیر و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے اس خیر و برکت کو ہم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں خاص خصوصی طور پر اپنی امت کے لیے دعا کیا، اور آپ نے کہا اللہم بارک لی فی امتی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں خیر اور برکت اللہ نازل فرما۔ اور اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم سونا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، اپنا شہنشانہ انداز میں ہم سو کر 10 بجے 11 بجے اٹھنا اپنے لیے ہم فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، فجر کی نماز اتنی قیمتی چیز کو آپ چھوڑ کر کے سوتے ہو، وہ نیند، وہ کس کام کا وہ نیند جو تمہاری آخرت کو برباد کر رہی ہے، جو تمہاری آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ لہذا عہد کرو، پیمان کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے آج سے، اور حقیقت میں اگر ان تعلیمات کو ہم اپنا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارا سونا بھی یقیناً عبادت ہے، سونا بھی یقیناً عبادت ہے۔ سب سے پہلی بات جو کچھ آداب ہیں وہ ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آج دنیا سب چیز کو کیا کر رہی ہے؟ ایک تحقیقی نظر سے دیکھتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ بیفور سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بےہودہ باتیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جلد سونے کو پسند کرتے تھے، آپ جلد سو جایا کرتے تھے، راتوں کو بیکار نہیں جاگتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی بامقصد کوئی مجلس ہے، بامقصد کوئی بات کرنا ہے، کوئی جماعتی مشورے ہیں، بامقصد کچھ مقصد ہے اس کا، انسان جاگ سکتا ہے۔ جیسے دلیل کیا؟ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے ایک مرتبہ اذان کا مشورہ کرنے کے لیے جگہ تھی، یاد ہے آپ کو؟
اذان کے لیے صحابہ کرام کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے مشورہ ہوا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بامقصد حد نہیں بامقصد اگر کسی وجہ سے جاگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے مقصد راتوں میں آدمی جلد سے جلد سوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر دنیا نے سرچ کیا کہ انسانوں کو رات میں جلدی سونے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. آج دنیا تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے، رات کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے، گویا 1 گھنٹے میں آپ کو 3 گھنٹے کا آرام ملتا ہے. اللہ 1 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے کا آرام ملتا ہے. 9 بجے سے 12 بجے یہ اصل نیند کا وقت ہے، اصل مٹھاس اور سکون کا وقت ہے. جو انسان اس کی پابندی کرتا ہے اس کی صحت پر دیکھیں کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. لہذا 9 بجے سے 12 بجے کی رات کی جو نیند ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے. اور 12 بجے کے بعد جو انسان جو سوتا ہے اس کو 1 گھنٹے کا ہی سکون حاصل ہوتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلد سوتے تھے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے. آج ہمارے کھانے پینے کا ٹائم ہی، ہمارا سونے کا ٹائم ہی کیا ہے؟ 12 بجے شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں رات ابھی شروع ہوئی ہے، شام ابھی شروع ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ فیشن ہے. لہذا رات کے وقت جتنا جلد ہو سکے انسان اگر آرام گاہ میں چلے جاتا ہے تو انسان کے لیے بہتر ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلد سونا پسند کرتے تھے اور سونے سے پہلے باوضو ہو جائے، وضو کر لیں. وضو کرنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے چند چیزوں کا خیال کریں جو سنت عمل ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کریں. بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کریں. اسی طرح سے رات کو اپنے گھر کے برتنوں کو ڈھانپ کر کے رکھیں. کھانے پینے کا برتن ہے، پانی کا برتن ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو ڈھانپ کر کے بند کر کے رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات میں کوئی ایک رات ایسی ہے جس رات میں آسمان سے بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور جو چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے ان چیزوں میں وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو لہذا میرے بھائیوں، ہم راتوں کو اپنی خواتین کو بالخصوص اس بات کی ہم تعلیم دیں کہ کچن کے اندر جو چیزیں کھلی ہوتی ہے، کھانے پینے کی ہو، استعمال کی ہو، پانی کا برتن ہو، ان تمام چیزوں کو ہم ڈھانپ کر کے بند کر کے ہم رکھا کریں. آپ بتائیں انہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ راتوں کو چراغ جلتے تھے، پہلے چراغ بند کر دیا کرو. ہوا ایسا کہ مدینے میں ایک مرتبہ رات کے وقت گھر میں آگ لگ گئی. گھر میں آگ لگ گئی. گھر میں آگ کیسے لگی؟ چراغ جل رہے تھے، چوہے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں اس نے اس کو گرا دیا، کچھ حرکت کر دی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی. تو لہذا جان کو خطرہ ہے. لہذا آج کیا یہ حکم ختم ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، آج بھی جو بیکار گھروں کے اندر لائٹ ہے اس کو بند کر دیا، ایک فضولیات کے اندر ہے. اور کبھی کبھی کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لائٹ پھٹنے کی وجہ سے، لائٹ کچھ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر آگ لگ گئے. لہذا آپ راتوں کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے لائٹ بھی بند کر لیں. جو ضرورت کی ہے اس کو رہنے دیں، جو ضرورت نہیں ہے اس کو بند کر دیں. اسی طرح سے وضو کر لیا آپ نے، گھر کے دروازے بند کر لیے آپ نے، بسم اللہ کہہ کر کے آپ نے برتن ڈھانپ لیے، آپ نے چراغ بند کر دیے. اب سونے سے پہلے کچھ اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذکاروں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ان اذکاروں کو جاننا ضروری ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اب تک جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد. محترم حضرات، ابھی نیند اللہ کی ایک عظیم نعمت جس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں بیان کی جا رہی تھی. بات یہ ہے سب سے پہلا کہ اذکار کی پابندی ہونی چاہیے سونے سے پہلے. آپ دیکھیے نیند میں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی حفاظت کرتا ہے، کیسا سکون اور اطمینان آپ کو میسر ہوتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وضو کر کے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آدمی کو کہنا چاہیے.
اسی طرح سے آیت الکرسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آیت الکرسی ہر کسی کو یاد, آیت الکرسی آپ پڑھیں. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں آمن الرسول سے, لہذا سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا اہتمام کرنا, اس کو پڑھنا. اور ایک روایت کے مطابق سورہ ملک کی بھی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سورہ سجدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے. ان چیزوں کا اہتمام کریں. اسی طرح سے تینوں قل ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ بالفلق, قل هو الله احد. ان صورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دعا ہوا کرتی تھی, جس پہ آپ ختم کرتے تھے اپنی بات کو, وہ آخری دعا یہ ہوتی تھی, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورحمة إليك لا منجأ ولا منجع منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت. یہ آخری اس دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو ختم کر دیتے اور اس کے بعد اپنے بستر کو جھٹکتے تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے, یعنی یوں رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. ذرا غور کرو میرے بھائی, اگر ان سنتوں کی ہم پابندی کرتے ہیں تو کیا ہمارا سونا عبادت نہیں ہے؟ جس طرح سے ہم جان کر کے سنتوں کی پابندی کرتے ہیں اس پہ اجر و ثواب ہے, اسی طرح سے سونے میں بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب ہے. اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیند کے اندر ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں. ایسی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی ہے, اور کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. وہ یہ دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. اللہ رب العالمین سے آپ ہر طرح کی نقصان پہنچانے والے شیاطین مردود سے آپ پناہ چاہتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ نیند میں گھبرا گئے, اعوذ باللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کروٹ بدل لیں, جو کروٹ ہے اس کروٹ کو بدل کر کے آپ سو جائیں, انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا. اور اسی طرح اگر رات میں آپ سوئے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے حالت میں اچانک آپ کی نیند کھلی, نارملی طور پر اچانک آپ کی نیند کھلی, تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ رات کے علاوہ اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے کو پسند کرتے تھے وہ وقت کیا ہے؟ قیلولہ کا وقت. دوپہر میں ہم کھانا کھاتے ہیں, دوپہر میں قیلولہ یعنی دوپہر کی جو نیند ہوتی ہے, چاہے آدھے گھنٹے کی ہو, 20 منٹ کی ہو, 25 منٹ کی, دوپہر میں جو بھی آپ کو ٹائم ملے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ اس پر بہت پابندی کیا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پہ عمل کرتے تھے. اگر ہم سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں, ہمارے اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں. تو یہ کچھ آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اللہ ہماری اپنی زندگیوں میں اپنانے کے اللہ توفیق نصیب فرما. اور نیند جو نعمت ہے حقیقت میں اس سے ہم کو صحت اور تندرستی اور کی دولت اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں نواز. اور جو لوگ پریشان ہیں, جنہیں نیند نہیں آتی ہے, پریشانی ہے, اللہ ان کی پریشانی کو اللہ دور فرماتے. آمین. محترم حضرات, میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مسجد کے جو اخراجات ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چل رہا ہے. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے, اپنی آخرت کے لیے اللہ نے جو بھی دیا ہے, جتنا بھی دیا ہے, ضرور بے ضرور ہر جمعہ جتنی بھی صلاحیت ہے آپ دیں. آپ رقم کو مت دیکھیں, پیسے کو مت دیکھیں, اللہ نے جو دیا ہے آپ کو دینے کی کوشش کریں. یہ چیز آپ کے لیے آخرت میں محفوظ ہوگا. تو لہذا ان کے ذریعے سے دینی کام ہو رہا ہے, اخراجات مکمل کیے جا رہے ہیں, اور بہت سارے خیر کے کام ہو رہے ہیں. لہذا آپ جاتے ہوئے تعاون کرنا نہ بھولیں. ہر شخص اپنے اپنے طور پر ضرور بھی ضرور تعاون کرے. اللہ آپ کے دل مال کو اللہ قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر برکات عطا فرمائے. محترم حضرات, کچھ دعاؤں کی درخواست آ کر کے ہیں ہمارے مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے, امید سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں کون دعا کرے اور اللہ کس کی دعا قبول کر لے. تو لہٰذا دعا کی درخواست یہ ہے کہ خاتون
جو ڈائلیسس مریض ہیں، مطلب ان کو کڈنی کا پرابلم چل رہا ہے، ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب کرے، اور اس پریشانی سے اللہ ان کو اور ان کے ساتھ جو بھی مریض ہیں اللہ تمام کو شفا بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے ابھی دعا کی درخواست یہ کی ہے کہ ان کے بھائی ICU میں بڑی سیریس پوزیشن میں ہیں، ابھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے، لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے بھائی کو اور ان کے علاوہ جو بھی مریض ہیں اللہ ان تمام کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور ایک مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا نام حاجرہ ہے، ان کے بچوں نے آپ تمام سے، ہم تمام سے، بالخصوص ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی اللہ مغفرت کرے اور اللہ ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور انہوں نے مسجد کی تعمیراتی کام کے لیے بھی بڑا تعاون کیا ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کے دیے ہوئے مال کو اور بقیہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالبر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.